ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان خان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور سلطنت سلجوقیہ کے تفرق اور انتشار کے باوجود کبھی بھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی امران سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومت قائم کر لی تھی، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطنت کونیہ کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ کر رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملوک کی پیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی زیادہ توجہ بنیتی علاقوں کی طرف مبذول کر رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کا جاگیر بزنیتی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بزنیتی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ وہ اولمپس کی دروں کی حفاظت نہ کر سکی اور تورینیتیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلموپلس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے ریدف ملائیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمات کے معاوضہ ٹیکسوں سے بری تھے۔ لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور اپنے دروں کی حفاظت اپنی ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی۔ اب وہ جفاکش پہاڑی لوگ مخص کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا، نہ فوجی نظم و تدبیر۔ بزنیتی سلطنت، جو کسی زمانہ میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بدنظموں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں سے کسی طاقت اور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی نہ رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند مثلاً بروسا، نائسا، نیکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز بفورس اور بحیرہ مروہ کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ انوتیا کے بقایا کے تمام علاقے جو پہلے بزنیتی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بزنیتی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بزنیتیوں سے برسرپکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء جنہوں نے خود سر حکومت قائم کر لی تھی، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے۔ یہ تھی عثمان کی تھوڑی سی مختصر تعریف۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو کراجۂ حصار کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون تھا اور آخرکار یہ کیا تھی۔ عثمان کے بارے میں آپ کو اور معلومات فراہم کروں گا، جیسا کہ آپ سب کچھ ارطغرل کے ڈرامے میں بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک یونیک طریقے سے، جس کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ دوستوں، اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور چھوڑ دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔